إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمته وهيئ لنا من أمره رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج 25 فروری 2023 کی قرآن کلاس نمبر 42 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیت کو کور کریں گے، اور یہ 3 آیت اپنی مضمون میں اتنی گہرائی کے اعتبار سے اس چیز کی متقاضی تھی کہ ہم یہ اپنی پوری قرآن کلاس ڈیڈیکیٹ کر دیں سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیت کے لیے. میرے بھائیوں، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام بیٹھے تھے، تو اچانک انہوں نے اوپر ایک زوردار آواز سنی، تو اوپر سر اٹھا کر آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج آسمان کے ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی دنیا میں نازل نہیں ہوا. پھر اس فرشتے نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے 2 نور کی بشارت دیتا ہوں جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوئے. نمبر 1، فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ، اور نمبر 2، خواتین میں سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ کی آخری آیات، جو یہ خواتین کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، یعنی ایٹ لیسٹ 3 آیات، تو یہ واحد حدیث ہے جس میں سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کو ذکر آیا ہے، جو آج ہم نے کور کرنی ہے.
للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر اینڈ تک. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ اسپیسیفکلی ہمارے صبح شام کے اذکار میں بھی شامل ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو اسے ہر چیز سے کفایت کر جائے گی، ہر چیز سے کفایت کر جائے گی. یعنی کسی بھی قسم کا اور وظیفہ جو کسی بھی وہ کام کے لیے کرتا ہے، شیاطین کو بھگانے کے لیے ہو، جنات کو بھگانے کے لیے ہو، مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہو، ہر چیز سے کفایت کرے گی. یہ ایک وظیفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور جو میں نے اس سے پہلے حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم کی، جس میں ایک فرشتے نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نورے کی بشارت دی، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیت. اس میں آگے الفاظ یہ بھی ہے کہ جو شخص بھی سورۃ الفاتحہ یا سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگ رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرما دے گا. یہ بہت اہم ترین آیت ہے. ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں اور المستدرک الحکیم میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے اپنے پاس ایک کتاب لکھی تھی، لوح محفوظ. آپ کو پتا ہے سب سے پہلے پیدا ہوا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر فرمایا لکھ. جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، یعنی اس کے بعد لوح محفوظ پیدا ہوا، اور جو کچھ ہو چکا ہے یعنی قلم کی اپنی پیدائش اور قیامت تک کے ہونے والی جو تقدیر سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، ایک ایک ٹائنی ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں وہ قلم سے لکھوا دیے. تو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہارڈ ڈسک ہے نا، جس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کی ہے مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت درج فرمائی تھی اس میں سے آخری 2 آیت سورۃ البقرہ کی نازل فرمائی. سورۃ البقرہ کو مکمل کیا. یہ تو عام آیت نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے سنن النساء میں الکبریٰ کے اندر، فضائل قرآن والا جو چیپٹر ہے امام نسائی کی 2 کتابیں ہیں. بیسیکلی تو ایک ہی ہے سنن نسائی الکبریٰ. ان کے شاگرد تھے امام ابن سنی، انہوں نے اس کو کم کیا تھا. وہ جو اوریجنل کتاب ہے اس میں آلموسٹ 12,000 حدیث ہے، اور اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عرش کے نیچے جو خاص خزانہ ہے اس میں سے سورۃ البقرہ کے آخری 2 آیات عطا فرمائی ہے، جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی. اور یہ جو آخری الفاظ ہے نا کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی، یہ صحیح مسلم میں بھی الفاظ موجود ہے
جو میں نے پہلے حدیث بیان کی تھی، ان آیات کی فضیلت کے لیے یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ یہ آیت اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہے نبی علیہ السلام پر، ہاں، بلکہ شب معراج میں نازل ہوئی ہے آسمان پر۔ صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی 3 انعامات دی تھے۔ نمبر 1، 5 نمازیں۔ نمبر 2، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور نمبر 3، جو کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی شرک نہیں کرے گا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ اپنا عذاب بھگت کے۔ لیکن الٹیمیٹلی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخری دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی بھی اجازت دے گا کہ میں دوزخ میں سے بھی اس شخص کو بھی نکال دوں جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ ایک اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، یعنی جس کے پلے سوائے اس کا کوئی نیکی نہیں ہوگی، کہ صرف اس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کلمہ پڑھ لے سے جنت مل گئی، نہیں، واللہ عالم، وہ 1000 سال لگے، لاکھ سال یا کروڑوں سال لگے، وہ اللہ کو پتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ یہاں تو لوگ بڑے آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نا جی خیر ہے، دیکھا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ان سے اگر کہا جائے گا کہ 10 منٹ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے تو یہ نہیں رکھ سکتے، اور جہنم کے بارے میں کہتے ہیں دیکھا جائے گا، ایک پھیرا ہی لگنا ہے، تو بس یہ دیوانگی کی سوچ ہے، اس کو حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں میں نے چند حدیث بیان کی ہے سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کی، اور اس میں سے بھی اسپیسیفکلی آخری 2 آیت آمنا رسول بما انزل سے آنورڈ، ان آیات کو پڑھنے کی روٹین بنائیں۔ اور جیسے کہ بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ جو لوگ رات کے وقت میں پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کفایت کرے گی۔ تو رات کا ڈیفینیشن شریعت کے اندر مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، اسی لیے سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ روزے کو رات ہونے تک مکمل کرو۔ تو مغرب کے بعد بھی ان آیات کو پڑھ سکتے ہو، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہو۔ اس کا روٹین بنا لیں اور اس کو کبھی اسکپ نہ کریں۔ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، سارے وظائف سے کے اوپر بھاری ہے یہ وظیفہ، یہ اس کی خاصیت ہے۔ اور اگر آپ روٹین بنائے لیں تو یہ آپ کو خود بخود ہی یاد آ جائے گا۔ آخری 3 آیات کو وظیفہ بنا لیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ویسے تو عموماً پبلک کے اندر جتنی بھی حدیث مشہور ہے وہ آخری 2 آیات سے ریلیٹڈ ہے،
لیکن آج میں نے آپ کو جو صحیح مسلم کی حدیث ہے بتایا نا، اس میں چونکہ خواتین کا لفظ ہے تو آخری 3 آیات، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سورۃ البقرہ کا جو آخری رکوع ہے نا، وہ انہی 3 آیات پر مشتمل ہے. تو اب اپنی روٹین آمنا رسول سے پڑھتے تھے تو وہ اس کو پیچھے لے کر آئے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے پڑھے. تھوڑے دنوں بعد یہ آیت آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. روٹین بنا لیں. آج کل تو اسمارٹ فون بھی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، موبائل میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہ وظیفہ ضرور اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے میرے بھائیوں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ سٹارٹ کو اللہ تعالی کی تعریف کے ساتھ ہوا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کے بعد کچھ کرٹیکل چیزیں ڈسکس ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ گرفت فرما سکتا ہے جو کچھ تم دل میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، کچھ بھی عمل کرتے ہو وہ تمہارے اوپر گرفت فرما سکتا ہے. انشاءاللہ میں اس کی تفسیر بھی بعد میں بیان کر دوں گا. اور اس کے بعد ایمانیت کا ذکر ہے جو مسلمانوں کے میں نے 3 عقائد ہے: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور جیتا ہوں. تو آپ مر رہے ہوتے. سورہ الزمر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات کو تمہارے نفس کو قبض فرما لیتا ہے، اور جس کی زندگی باقی ہوتی ہے اسی کو روح واپس بھیجتا ہے، اور جس کی موت دینی ہوتی ہے اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے. اور صحیح بخاری میں سو کے اٹھنے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. کیونکہ آلموسٹ موت اور نیند یہ دونوں بہن ہے. تو رات کو مرنے سے پہلے، یہ سونے سے پہلے آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں رات کو سوتے ہیں صبح نہیں اٹھتے. تو رات کو سونے سے پہلے ایٹ لیسٹ ایک دفعہ تصدیق امام کا موقع مل جاتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ریپیٹ کرتے ہیں. اب ہم اللہ کا نام لے کر سورۃ البقرہ کی آیت، آخری 3 آیت جو ہے ان کی تفسیر بھی تھوڑی سی کر لیتے ہیں. کچھ اس میں مضمون ہے جو مشکل ہے، میں اس کو کور کروں گا اللہ کے توفیق سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کا ہی ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں. اس کائنات کی بادشاہت بھی اللہ کی ہے اور اس کو چلانے والا بھی اللہ ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ
اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی کے اندر ہے، او تکفوہ یا اسے چھپا لو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی حساب لے گا۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے میرے بھائیوں، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ یہ قرآن حکیم کی میں ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دل کے گناہ کے اوپر بھی گرفت کرنے کا بھی اندیا کیا ہے۔ یہ چند آیات میں سے ہے جس کی تفسیر بڑی مشکل ہے، اور اسی بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جو دل میں آنے والی خیالات ہے اسے درگزر فرما دیا، جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر لے یا اس کو اپنی زبان پر نہ لے آئے۔ یعنی جو وسوسہ دل میں آیا، گناہ کا وسوسہ یا کسی بھی چیز کا کوئی شیطانی بات، جب تک اسے ایگزیکیوٹ نہیں کر لیتا پریکٹیکلی یا اپنی زبان پر نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اس کو درگزر فرما دیا ہے۔ اب یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، ظاہر ہے ایک مضبوط حدیث ہے، ٹاپ آف دا لسٹ، دو کتابوں کی، دونوں کتابوں کے اندر ہے۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر بعض مفسرین کا خیال ہے کہ آیت ہی منسوخ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ آیت ہی منسوخ ہے قرآن کی، حالانکہ ہمیں کوئی حدیث اس بات پہ مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن کی کسی آیت کو منسوخ مانیں، اور اس میں بڑے جو مفسرین نے ٹھوکر کھائی ہے، پرانے بزرگوں میں سے بھی اور آج کل میں سے بھی، آج کل کا جو ماحول ہے، تو میں یہ کوشش کروں گا کہ میں اس کو بریف کروں۔ یہ جو دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے گرفت کے اعتبار سے بیان کیا ہے، اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ تو غور کرنے کی بات ہے۔ میں اس رزلٹ پر پہنچا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِاللَّهِ، چاہے تم اپنے جی کے خیال کو ظاہر کر دو یا جی میں چھپا کر رکھو، اس پہ بھی اللہ کی پکڑ ہے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ دل کی نیت کے اوپر گرفت کرے، کسی نے نیکی کا کام بڑا اچھا کیا پر دل میں ریاکاری کی، تو اس کے خیال کو دیکھتے ہوئے اس کی نیکی کو 0 سے ملٹیپلائی کر دے گا۔ تو یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ دل میں آنے والا ایسا وسوسہ جو جان بوجھ کر لیا جائے، یا کسی کی گناہ کا خیال بھی جان بوجھ کر لایا جائے اور اس کی پیروی کرتے ہوئے
اس کی لذت دل میں محسوس کی جائے جان بوجھ کر، تو اس کے اوپر بھی گرفت ہوگی اللہ کی۔ یہ دونوں معنی بھی اپنی جگہ درست ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، انما الاعمال بالنیت، عمل کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے، اور یہ نیک عمل کے بیان میں ہے، برے عمل کے بارے میں نہیں۔ برا عمل چاہے اچھی نیت سے بھی کیا جائے وہ گناہ ہے، کیونکہ اس کے آگے الفاظ ہے اسی حدیث میں، اگر کسی شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی، اور اگر کسی شخص نے کسی عورت کے نکاح کے لیے خواہش میں ہجرت کی تو اس کی ہجرت اس کے لیے لکھی جائے گی۔ حالانکہ نکاح کی خواہش کوئی بری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے اعتبار سے جو نیکی کرنی ہو وہ پیورلی میرے لیے ہو، کیونکہ انہی حدیثوں کو لوگ مس یوز کرتے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں، جو یہ میٹر ہے۔ اور میری اس کے اوپر پہلے سے ویڈیوز آ چکی ہوئی ہے، آپ یوٹیوب پر ٹائپ کریں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ان اسلام، تو یہ نیک اعمال کے بارے میں ہے کہ اگر نیک اعمال اچھے سے ہوگا نا، اللہ کے لیے ہوگا تو اجر ملے گا، اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو اجر 0 سے ملٹیپلائی، ختم۔ اسی کے سپورٹیو وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں کو اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دل کو دیکھنا ہے، اور پھر اعمال بھی اچھے ہونا چاہیے، اس چیز کو دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اسی کے سپورٹیو صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے جو میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ایک شہید، ایک قرآن کا عالم اور ایک سخی کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شہید کو کے سامنے اپنی نعمتیں گنوائی اور پھر پوچھے گا تجھے میں نے اتنا کچھ دیا، اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ چاہنی تو تھی، تیرے لیے دے دی۔ تو واقعی میں انسان اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے جان اس کے لیے دی کہ لوگ تمہیں بہادر سمجھے، تو دنیا میں تمہارا اجر مل چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اوندے منہ گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پھر ایک قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے قرآن کا علم دیا، تو اس کے بدلے میں تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ میں اتنے لوگوں کو قرآن سکھاتا تھا تیری رضا کے خاطر، صرف تیری رضا کی خاطر علم سکھاتا تھا، تو اللہ فرمائے گا تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں قرآن کا عالم سمجھے، قاری کہے، تو دنیا میں کافی کی ہے،
میرے لیے یہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. تو اجر دنیا میں لے چکا ہے تو اوندھا منہ کر کے دوزخ اسے بھی پھینک دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلائے گا کہ تمہیں اتنا مال دیا, تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ, میں نے تیرے لیے جو جو موقع تھا اور جو خوش ہوتا تھا جس پر میں نے وہ وہاں خرچ کیا, غریبوں پر بھی خرچ کیا, مسجدوں میں بھی اور مدرسوں میں بھی خرچ کیا, اور کئی ایک یتیم خانے کھول دیا, مسجد کی ٹوٹیوں پر نیم پلیٹ اپنی لگائی. میرے محلے کے نمازیوں سے بھی آپ پوچھ سکتے. تو یہ سارے دھوکے تو نمازیوں کو دنیا میں دیا جا سکتا ہے. ایون فرشتے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ظاہری اعمال دیکھ رہے ہوتے ہیں. اینڈ آف دا ڈے حساب تو اللہ نے ہی لینا ہے میرے بھائیوں. تو میرا حضور تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے, اس کو بھی اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. سر یہ 3 مثالیں ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے. اگر آپ میں سے کوئی شخص سمجھتا ہے ان 3 نیکیوں سے بڑی کوئی نیکی ہے تو میرے سامنے لے آئے. کیا شہید ہونے سے بڑی نیکی کوئی اللہ کے لیے کر سکتا ہے؟ اور کسی نے یہ نہیں کیا ہے. قرآن کو سکھانے اور اس کی نیکی کوئی کر سکتا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ 2 ہی لوگ ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے. اگر تم نے حسد کرنا جائز ہوتا نا, تب 2 ہی لوگ ہیں جن سے انسان کو حسد کرنا چاہیے. ایک جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے اور وہ لوگوں کو سکھاتا ہے, اور دوسرا جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے, وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اور تیسری نیکی یہاں پہ بھی مال ہی ہے. یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی 3 نیکیاں یہی ہو سکتی ہے جو میں نے آپ کو بیان کی. یہ 3 نیکیاں بھی برباد ہو جائے گی اگر اللہ کے لیے نہیں کی. ایون اگر اس میں کسی کو شریک بھی کیا تب بھی برباد. مسند احمد میں حدیث ہے, جس نے کسی کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھی گویا اس نے شرک کیا. اب مجھے بتائیں, دکھلاوے کے لیے کون نماز پڑھ سکتا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی شخصیت اگر آ جائے تو بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے ہیں, اور اکثر یہ چیز جنازے کی نماز پر ہوتا ہے دنیا داری کے طور پہ. تو مسند احمد میں کی حدیث ہے, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. نماز تو اللہ کے لیے ہے, پھر اس نے شرک کیسا کیا؟ حتیٰ کہ سنن ابن ماجہ میں یہ الفاظ بھی ہے, اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا اور اس کو کوئی دیکھ رہا ہے اور اس نے اپنا سجدہ لمبا کر دے تو سجدہ تو اس نے اللہ کے لیے کر رہا ہے, لیکن 0 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. ریاکاری
دکھلاوا یہ بھی شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ شامل کرنا جو اس طرح سے فتنوں کے شکار ہو جائے. آمین. اب آ جائے دوسرے معنی کی طرف، وہ ہے دل میں محکم خیال کرنا گناہ کا، برائی کا. تو اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کان کا زنا سننا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے. اور نفس یعنی دل تمنا کرتا ہے اور شرمگاہی اس کی تصدیق کرتی ہے. تو وہاں پہ نبی علیہ السلام نے ہر چھوٹی سی چھوٹی برائی کا ذکر کیا ہے. اگر کسی نے اپنے دل میں جان بوجھ کر برائی کا ذکر لا کر اسے لذت حاصل کی تو فرشتوں کو تو نہیں پتہ ہے اس کا، لیکن اللہ کے حضور اس کی گرفت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ دل کے خیالات کے اوپر بھی گرفت فرما سکتا ہے. البتہ وہ حدیث اپنی جگہ ایک تسلی والی ہے بخاری اور مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل کی خیالات کے اوپر درگزر فرما دیا جب تک اس پر عمل نہ کر لے یا اس کا اپنی زبان پر نہ لے آئے. یعنی دل میں آنے کے والے وسوسوں کو، وسوسے بھی وہ ہوں گے نا جو خود بخود دل میں آئیں گے، جان بوجھ کر لیا جائے تو سر اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ایک تقاضا ہے. وَقَتَابَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ جو سورۃ الانعام میں آیا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر خود سے ایک چیز واجب کر لی ہے کہ میں ہر حال میں رحم ہی کروں گا. جو بخاری مسلم میں دونوں میں حدیث ہے، میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے. جو اللہ نے اپنے عرش پر مخلوق کی پیدائش سے پہلے لی تھی، یہ برابر بھی ہوتی ہے تب بھی ہمارے لیے مصیبت ہو جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے عدل نہیں مانگنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگنا چاہیے. ایک اور زبردست حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے بھی فرماتا ہے، جو کرامن کتابیں ہے، کہ میرے بندے کی ایک نیکی لکھ لو، کیے بغیر ارادہ کے اوپر. ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ مطلع کر دیتا ہے فرشتے کو، اور جب وہ نیکی کرتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کی نیکی کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دو. جس طرح اللہ ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ جس کا جو لیول ہے اس اعتبار سے 10 کو ملنا ہی ہے نا. جو سورۃ الانعام میں باقی سورت میں آیا ہے، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کے بدلے میں اسے 10 دی جائے گی.
جو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نمازیں تو 5 پڑھی جائے گی لیکن ثواب 50 کا ملے گا، 10 گنا زیادہ. اور جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی برائی نہ لکھنا، کیونکہ اس نے صرف ارادہ کیا ہے. اور اگر وہ برائی سے رک جائے تو اللہ فرماتا ہے ایک نیکی لکھ دو، کیونکہ اس نے برائی کو چھوڑ دیا. یہ بھی ایک نیکی ہے. یہ ہے وہ وَكَتَابَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور تمہارے رب نے اپنے اوپر خود سے واجب کر دیا ہے، یہ بات تقدیر میں لکھ دی ہے کہ میں نے ہر حال میں رحم ہی کرنا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور جب وہ برائی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ایک ہی برائی لکھنا، نیکی کے بدلے 10، برائی کے بدلے 10. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرف گردش کرتا ہے. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے شیطان، کیونکہ شیطان جنات میں سے ہی ہے، تو اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے. اور ایک فرشتہ ہے جو اسے اچھائی کی طرف لے جاتا ہے. تو صحابوں نے جرأت کی کہ پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو جن اٹیچ کیا تھا اسے میرا متی کر دیا ہے. اب وہ نیکی کے کاموں میں میری مدد ہی کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کے لیے ہے. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے حضور کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں نمازیں پڑھتا ہوں تو مجھے برے برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ایک خاص شیطان ہے جو یہ حرکت کرتا ہے. جب تم نماز کے حالت میں اس طرح کے وسوسے محسوس کرو یا نماز کے سوا بھی تو 3 دفعہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اپنی بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو. فزیکلی نہیں، بس ایسے ہی بس زبان سے ہلکا سا. برا خواب دیکھنے پر بھی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے اسے بچا لے گا. تو یہ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں خیالات آتے ہیں، یہ 99% لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ ٹھیک آ رہے ہوتے ہیں. خیالات جو وہ کر رہے ہوتے وہی کچھ آ رہے ہوتے. آپ ڈیلی زندگی میں یہ تو نہیں ہے کہ دماغ میں خیال نہ آئیں گے، بس اس کی تعریف ڈائریکٹ نہیں ہونا. یہ خیالات پیغمبروں کو نہیں آتے ہیں، صحابہ کو بھی آتے تھے. آج میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے پڑھتے رہتے تھے تو سامنے ایک نماز پڑھ رہے تھے، سامنے ایک رنگین پردہ تھا. تو آپ نے نماز کے بعد حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کو
ریموو کرو، میرا دھیان بھٹک رہا ہے. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ان میں فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جنگ کی پلاننگ نماز میں ہی کر رہا ہوتا. ظاہر ہے جنگ کا تو ٹینشن ہی الگ ہے نا سر. اس لیے نماز خوف کہا گیا ہے اسے قرآن میں بھی. اور دیکھیں سورہ نساء میں آیا ہے کہ نماز خوف ہے نا، تو وہ آپ جس طرح پڑھنی ہے اسے بعد جب تمہارا تمام کی حالت میں آ جاؤ تو خوب اللہ کی ذکر کرو، کیونکہ وہ تسلی کا موقع ہوگا. لیکن اگر آپ نے پوری زندگی ہی حالت خوف میں بنائی ہے، کاروبار کا خوف، تو پھر ایسی زندگی پر لعنت ہے، اور فوراً اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیے. باقی اس میں کئی ایک ٹاپک ڈسکس کر سکتا ہوں، اب وقت کا تقاضا ہے تو ہم جلدی سے وہ آیت کر لیتے ہیں. یہ ٹیکنیکل گفتگو تھی جو کرنی ضروری تھی، اس لیے یہ پورا لیکچر 42 ان آیت کے اوپر رکھا ہوا تھا. شیاطینی واس بیزون سے ریلیٹڈ میرے 2 لیکچرز ہیں، مسئلہ 83A اور 83B. اب آ جائے ان آیت کی طرف. اللہ چاہے تو دل میں آنے والے خیالات پر گرفت فرما سکتا ہے. فَيَطْمَعُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اس کی مرضی جسے بخش دے اور جسے عذاب دے. وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز کے اوپر قادر ہے. آمنا رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنین، ایمان لائے رسول اللہ بھی اور ان کے ساتھ ایمان والے بھی اس پر جو نبی علیہ السلام پر ان کے رب کے طرف سے نازل ہوئی ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کیونکہ ہم بھی ایمان والوں میں شامل ہیں، یعنی ایمان قبول کرنے والوں میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر اپنے پیغمبروں کے ایمان کے ساتھ کیا ہے. سب سے پہلے محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے محمد الرسول اللہ پر. رسول اللہ نے خود بھی اپنے اوپر ایمان لے کے آئے. یہ بڑی باریک بات ہے میرے بھائیوں، یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا دل ایسا بناتا ہے نا کہ جب ان کے اوپر کوئی فرشتہ نازل ہوتا ہے تو ان کو اس بات کا استقامت ملتی ہے کہ یہ کوئی فرشتہ ہی آیا ہے، شیطان نہیں میری طرف سے. جب نبی علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے اوپر ایمان لے کر آئے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ محمد بن عبداللہ ایمان لائے محمد الرسول اللہ پر، اور اہل ایمان بھی. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ. اب یہ سب کے سب لوگوں کا یہ حال ہے
کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے تمام فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان بھی توحید اور رسالت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اور کتابیں پیغمبروں پہ نازل ہوتی ہے۔ لا نفرق بین احد من رسول، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، ایمان سب پہ برابر کا ہے۔ یہ جو سورۃ البقرہ میں آیت ہے نا، تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، تو میں نے اس پہ عقیدہ تفضیل بین الرسول اور تفریق بین الرسول کے اوپر ڈیٹیل دی ہے کہ رسول ایک دوسرے پر فضیلت رکھ سکتے ہیں اور رسولوں پر ایمان لانے میں فرق نہیں کر سکتے۔ جس طرح جیوز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے سے انکار کیا، بنی اسرائیل کے سارے پیغمبر مان لیے تو وہ بھی کافر ہے۔ کرسچنز نے حضرت عیسیٰ کو مان لیا لیکن نبی علیہ السلام کو نہیں مانا، وہ بھی کافر ہے۔ وقالو سمیعنا و اطعنا، اور اہل ایمان کی نشانی ہے وہ کہتا ہے ہمیں سنا اور اطاعت کیا اور اطاعت کو اختیار کیا، اور یہودی اس کا الٹا کہتے ہیں، سنا اور نافرمانی کی، نعوذ باللہ۔ غفرانکا ربنا الیک المصیر، اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، اے ہمارے رب ہمیں لوٹ کر تیری طرف ہی جانا ہے۔ یہ لوٹ کر جانا عقیدہ آخرت ہے۔ لا یکلف اللہ نفس الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اس کی کیپیسٹی ہے۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے، اس لیے کہا جاتا ہے نیکیاں قیامت والے دن گنی جائے گی، گنی نہیں جائے گی، تولی جائے گی۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اسے اگر ملے گا اسے کیے ہوئے نیک اعمال اور وبال بھی ہوگا اس کے برے اعمال کمائے ہیں۔ لہا اس کے لیے، علیہا اس پر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، آمین۔ اے رب مت گرفت فرما ہماری کبھی ہم بہک جائے یا خطا کر بیٹھے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح اگلے لوگ گزر چکے، ہم سے پہلے جو لوگ ہم سے پیچھے ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابہ اکرام نے جب شکایت کی تھی نا، یا رسول اللہ اتنی تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہے، تو آپ علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگلے لوگوں کو تو اتنی تکلیف دی جاتی تھی ایمان لانے پر کہ زمین پر گڈھا کھود کر انہیں کھودا جاتا تھا اور سر پہ آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کیا جاتا تھا۔ ایمان نہیں چھوڑتے تھے، پر وہ لوگ ایمان نہیں چھوڑتے، اور
جسموں پر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی تھی جو ہڈیوں تک پہنچ جاتی تھی اور گوشت چھلا جاتا تھا. اللہ رحم. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی. اے رب ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالنا جس کو لے کر ہم چل نہ سکے. وَأَحْنَا اے اللہ ہم سے درگزر فرما. آمین. ویسے عفو کہتے ہیں ڈھیل دینے کو، چھوڑنے کو. وَاغْفِرْ لَنَا اور ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دینا. ہماری بخشش فرما ہمارے مالک. وَارْحَمْنَا اور ہم پر رحم فرما. انتا مولانا تو ہی ہمارا پشت پناہ ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارگاز ہے، وہی ہمیں کافی ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین پس کافروں کے مقابلے پر ہماری مدد فرمانا. تو یہاں پہ یہ سورۃ البقرہ مکمل ہوئی ہے الحمدللہ. اب دیکھیں بیسیکلی بہت بڑے اشارے تھے اس آیت کے اندر، کیونکہ یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی اور یہ دعائیں سکھائی جا رہی تھی. تمہاری جہاد اور تمہاری قتالت کے وقت شروع ہونے والا تھا. صحابیوں کو اس وقت تو صحابہ کو پتہ بھی نہیں تھا. ان کی تو پوری زندگی جنگوں میں عبرت تھی. یعنی آخری دفعہ بھی، یعنی گھر سے وہ جو نکلتے تھے تو آخری دفعہ مل کے جاتے تھے اپنے گھر والوں سے. تو کافی جنگیں لڑے، حضور کے ساتھ ہوئے، حضور کے بعد بھی، اور ہزاروں لوگ شہید ہوئے. تو اس کی تمہید کے طور پر صحابہ اکرام کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم پہ مشکل حالات اور واقعات آنے والے ہیں، تیاری کر لو. یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو اور اللہ تعالیٰ پر رجوع رکھو تاکہ کافروں کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے. آمین. باقی نبی علیہ السلام کے بعثت سے کئی ایک اللہ تعالیٰ نے شریعت کی جو پابندیاں جو اس میں آیا ہے نا، کہ ہم سے پہلے لوگوں پر جو بوجھ ڈالے ہیں ہم پر نہیں ڈالنا. جو کئی بوجھ تو حضور کے بعثت کی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. جیسے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ خاصیت نہیں ملی کہ پورے زمین اس کے لیے سجدہ گاہ ہو. وہ تو سفر میں جاتے تھے تو نمازیں گنتے رہتے تھے، واپسی میں آ کر صرف مسجد میں نماز پڑھتے تھے. میرے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسجد بنا دی، جہاں مرضی میری امتی نماز پڑھ سکتا ہے. اگلی امتوں کے لیے مال غنیمت حرام تھا،
یعنی کافروں کا چھوڑا ہوا مال جنگ کا، وہ لا کر ایک اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا. آسمان سے ایک بجلی نازل ہوتی تھی، وہ راکھ ہو جاتا تھا، تاکہ یہ چیز انشور ہو کوئی بھی مسلمان کافر کا مال لوٹنے کے لیے جنگ نہیں کرے گا بلکہ اللہ کے لیے کرے گا. لیکن حضور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں مس ہینڈلنگ بھی ہوئی، اس کے اوپر سازش بھی ہوئی. 60 آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی کہ تم نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے دنیا کے مال کی وجہ سے. اس سرزنش سے کا فائدہ ہوا کہ صحابہ اکرام کوئی جنگ ہارے نہیں، الحمدللہ. ڈسپلن کبھی لوز نہیں کیا. تو یہ میرے بھائیوں اللہ کا شکر ہے. یہ ہماری سورۃ البقرہ مکمل ہے. انشاءاللہ اگلے جو 43 نمبر کلاس ہے وہ سورہ آل عمران کو ہم سٹارٹ کریں گے. تو میرے بھائیوں یہ جو آخری آیت میں نے تفسیر سے بیان کی کہ سمجھنے کے مشکلات نہ آئے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. آپ پرانے بزرگوں کے بدلے بزرگی تفاسیر بھی اٹھا کر دیکھ لیں، وہ تو اس آیت کی اسی طریقے پہ آ جائے گی. اور یعنی ایسا کوئی مقام ہی نہیں ہے کہ یہاں پر رکا جائے. حالانکہ یہ سب سے ڈینجرس مقام ہے قرآن حکیم میں کہ اللہ تعالیٰ دل کے گناہ کے اوپر بھی گرفت فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے. ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.